اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، موضوع جو اناؤنس ہوا ان مجالس کے لیے وہ ہے انعمت علیہم کا مصداق کون. وہ کون ہے کہ جن کو سورہ فاتحہ کی اس آیت میں انعمت علیہم کے ذریعے سے ہمارے سامنے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، معرفی کروائی جا رہی ہے. بنیادی طور پر ایک اصولی بات میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کروں گا کہ اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کیجئے تو فاتحہ کا لفظ اس کا مطلب ہی ہے اوپننگ، کہ جہاں سے افتتاح ہوتا ہے. فاتحہ، افتتاح، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جن کی روٹ ایک ہی ہے، جن کی جڑ، جن کا ریشہ ایک ہی ہے، فتح. اور فتح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کہ جس کے نتیجے میں اسپیس کریٹ ہو جائے، جہاں سے آگے بڑھا جا سکے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ کا یا فلاں مکان کا افتتاح کیا جا رہا ہے. یعنی افتتاح کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے کام یہ آگے بڑھے گا. اب تک یہ بند تھا، اب یہ کھل گیا تو ظاہر ہے کہ امام بارگاہ کا افتتاح ہو گیا تو وہاں پر اب مجالس ہوا کریں گی. مسجد کا افتتاح ہو گیا تو اس میں اب نماز پڑھائی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی. فتح جو ہوتی ہے شکست کے مقابلے میں ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ شکست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا، تو وہ جو تھا وہ بھی نہیں رہا. اور افتتاح کا مطلب یہ ہے، فتح کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں تھا اسے یہاں پر کریٹ کر دیا گیا، اسپیس یہاں پر پیدا کیا گیا، وسعت پیدا کی گئی. تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کو جو سورہ فاتحہ کہا گیا تو فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ. جس طرح سے کسی بھی کتاب کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کا یہ افتتاحیہ ہے، یہ ایک پریفیس ہے، یہ ایک فارورڈ ہے، ایک مقدمہ ہے، تمہید ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سارے کا سارا سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہے. اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو بسملہ کہتے ہیں کا اس میں ہے، اور جو کچھ بسملہ میں ہے وہ با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ نقطے میں ہے. اور پھر مولا کا وہ جملہ کہ انن نقطۃ التی تحت البا. اگرچہ اس پر مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنی تھی، آگے بڑھنا ہے، لیکن ایک جملہ میں ضرور عرض کروں گا کہ بہرحال یہ اتنا مشہور معاملہ تو ہوا کہ علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ کیا کہنا کہ بسم اللہ کی جو با ہے وہ باپ ہے، یعنی علی ابن ابی طالب، معنی ذبح عظیم احمد پسر. اور جو بیٹا ہے اس کا کیا کہنا، وہ باپ ہے کہ جو بائے بسم اللہ کا نقطہ بن گیا، اور وہ بیٹا ہے کہ جو ذبح عظیم کی تفسیر بن گیا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور اس بارے میں بھی پھر گفتگو ہوئی اور بات ہوئی کہ جناب یہ با اس کا نقطہ، تو نقطے کا کیا مطلب ہے. کہ اس نقطے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حروف پر غور کریں تو بعض تو ایسے ہیں کہ جن پہ نقطہ ہوتا ہی نہیں، بعض ایسے حروف ہیں کہ جن کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا. جیسے سین ہے تو سین کے اوپر تو کوئی نقطہ نہیں ہے، شین ہے تو اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. لیکن آپ غور فرمائیے کہ جہاں پر نقطے ہوتے ہیں
ان کے اندر اگر آپ اس نقطے کو ہٹا دیں تو پتہ نہیں چل پائے گا. جیسے اگر فرض کیجئے ہے با، تو با کے نیچے سے اگر آپ نقطہ ہٹا دیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ با تھا یا نون تھا، یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے. اگر نیچے نقطہ ہو تو با ہے، اگر اوپر نقطہ ہو تو نون ہے. تو امیر المومنین گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے اگر نقطے کو ہٹا دو تو تم با کو ہی نہیں پہچان پاؤ گے، اور جب با کو نہیں پہچان پاؤ گے تو پڑھ ہی نہیں پاؤ گے. تو یاد رکھنا کہ اگر مجھے قرآن سے ہٹا دیا تو قرآن میں کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اب یہ وہ فطری آواز ہے انسان کی کہ جسے پروردگار نے لفظوں میں ڈھال کر یہاں سورہ فاتحہ بنا کر نازل کر دیا. یہ احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں کیا خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کرنا آئے گا، ہم کیا بولیں گے خدا کی بارگاہ میں، ہم کیا اس کی خدمت میں مناجات پیش کریں گے. تو پروردگار نے جو انسان کے دل کی آواز ہونی چاہیے، جو فطری ہے، عقلی ہے، وہ آواز لفظوں میں ڈھال کر یہاں پر تحریر کر دی کہ یوں پروردگار عالم سے کلام کیا کرو. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی انسان نماز پڑھے گا تو اسے سورہ فاتحہ بہرحال پڑھنا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ فاتحۃ الکتاب یا قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے. یعنی واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، بہرحال سورہ فاتحہ اس کے اندر پڑھنا لازم ہے. اب یہاں پر بھی ایک بات میں گزارش کروں گا، اور یہ اس کا بالکل کریڈٹ دینا چاہیے جن کا نقطہ ہے، مولانا جعفر زیدی شہید لاہور، اور واقعاً ان کے جو مضامین ہیں اور جو ان کے مواعظ ہیں وہ بھی کسی اعتبار سے کم نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک جگہ پر ایک بہت خوبصورت بات کہی، اور وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا نہیں، اور اس کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر لا التی لنفی الجنس، یعنی لا کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا، لا صلاۃ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز ہو جائے الا، مگر یہ کہ بفاتحۃ الکتاب، مگر یہ ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت تو بہرحال کی جائے گی. مگر آپ غور کیجئے کہ جتنا فورس کے ساتھ یہاں پر کہا گیا، یہ علماء کا مقولہ ہے. اس کو اگر آپ فقہ کی کتابوں میں بھی، یعنی فقہ کی ایک تو وہ کتابیں ہوتی ہیں نا کہ جو بالکل ابتدائی درجے کی ہوتی ہے، دینیات کی کتابیں، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ اوپر آپ چلے جائیے تو توضیح المسائل وغیرہ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اور اوپر چلے جائیے تو عربی کے فتاویٰ کی کتاب ہوتی ہے، منہاج الصالحین ہے یا عروۃ الوثقیٰ وغیرہ ہے یا تحریر الوسیلہ ہے، یہ ساری کتابیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ کتابیں آتی ہیں کہ جن میں استدلال ہوتا ہے، یہ فتاویٰ کی کتاب ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں فقہ فتوائی، کہ جس کے اندر فتوے لکھے جاتے ہیں. ان کی حیثیت ہوتی ہے پرسکرپشن کی. جس طرح سے ڈاکٹر حضرات جب آپ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے گلا خراب ہے، بخار ہو رہا ہے، تو وہ دیکھیں گے اور کچھ نہ کچھ نسخہ لکھ دیں گے. یہ نسخہ فتوے کی طرح سے کہ جس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کس دلیل کی بنیاد پر یہ پرسکرپشن سجیسٹ کیا جا رہا ہے. یہ فتویٰ ہے، یعنی یوں بتا رہے ہیں ہم، اس پر عمل کر لو تم صحیح ہو جاؤ گے. یہ ہمارا انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کو اس طرح سے کر لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن ظاہر ہے کہ مریض کی حد تک تو آپ فتویٰ بیان کر کے یا پرسکرپشن دے کر بات کو ختم کر دیں گے. لیکن اگر کوئی MBBS کے اندر اسٹوڈنٹ بن کر آیا ہے، فرسٹ ایئر میں ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے، تھرڈ ایئر میں ہے، فورتھ ایئر میں ہے، تو صرف اس کو پرسکرپشن تھوڑی بتائیں گے. آپ تو یہ بھی بتائیں گے کہ گلا اس وجہ سے خراب ہوتا ہے، پیچھے یہ گڑبڑ ہوتی ہے، جب یہ گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، اور بیکٹیریا اس طرح اثر کرتا ہے، وائرس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اب کیا کیا جائے. کہ ان تمام تر چیزوں کو یا ادھر کاٹ دو یا ادھر روک دو، اور اگر یہ سب کچھ ہو گئے ہیں تو پھر ان کو ریورس کرنے کے لیے یہ دوا دینی پڑے گی. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس دوا کے اندر وہ موجود ہے اثر کہ جس کے نتیجے میں یہ سارے امراض ریورس ہوتے چلے جائیں گے یا کم سے کم منیمائز ہو جائیں گے. تو اب سیدھی سی بات ہے کہ جس کو مستقبل کا ڈاکٹر بننا ہے اس کو صرف فتویٰ نہیں چاہیے، اس کو استدلال بھی چاہیے، اس کو دلیل بھی چاہیے. جو عام مریض ہے اس کے سامنے اگر یہ 2 گھنٹے کا لیکچر آپ شروع کر دیں تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر علاج کے لیے آیا ہوں، ڈاکٹر بننے تھوڑی آیا ہوں، آپ نے تو مجھے میڈیکل کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیا ہے، میرا مسئلہ حل کیجئے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ممبر سے یا جمعے کے خطبے میں یا کسی کے سوال کرنے پر جب کوئی عالم بیان کرتا ہے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ جناب ان کو تو آپ فتویٰ بتائیے. یعنی وہ آدمی تو اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو کہاں آپ الجھا رہے ہیں 3 گھنٹے کے لیکچر میں. تو یاد رکھیے گا کہ عام عالم جو مسئلہ بتاتا ہے وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا. اس کی حیثیت کمپاؤنڈر کی ہے، اس کی حیثیت ہے فارمیسی پر کھڑے ہوئے اس شخص کی کہ جو پرسکرپشن دیکھ کر دوا کو جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. وہ اس
پرسکرپشن کو دیکھ کر بتانے والا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کی روشنی میں یہ تم کو کرنا ہے، بس دیٹس اٹ۔ یہ ہے عام عالم دین کے جو فارمیسی والے کا کام انجام دیتا ہے، کمپاؤنڈر کا کام انجام دیتا ہے، نرس کا کام انجام دیتا ہے۔ وہ کہ جو واقعاً ڈاکٹر ہے ہماری اس اصطلاح کے مطابق، اس کو کہا جاتا ہے فقیہ یا مجتہد، کہ جس نے معصومین کے فرامین کو دیکھ کر، غور کر کے، ساری حدیثیں دیکھ کر، اپنی مرضی کی یا پسند کی نہیں، اپنی پسند کے کسی چیز کو لینا تفسیر بالرائے کہلاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو معصوم نے کہا ہے ان سب کو پیش نظر رکھ کر کہ جہاں پر اللہ کے قرآن کو دیکھا جائے، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھا جائے اور معصوم کی تشریح اور ارشاد کو پیش نظر رکھا جائے، پھر اس کے بعد جو نتیجہ سمجھ میں آئے اسے بیان کر دینا، یہ اس ڈاکٹر کا کام ہے کہ جو اصطلاح کے اندر فقیہ یا مجتہد کہلاتا ہے۔ جب وہاں پر کوئی سیکھنے کے لیے آئے گا تو وہ فقط فتاویٰ بیان کر کے خاموش نہیں ہو جائے گا، وہ اس کو استدلال بھی بیان کرے گا اور بتائے گا کہ کس دلیل کے تحت اس کام کو انجام دیا جائے گا۔ یہ تو بات ضمناً آ گئی، واپس آئیے۔ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک طرف آ گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز تو ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ کتنا فورس کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی۔ لا صلاۃ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز ہو جائے۔ کون سی نماز؟ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ناممکن، سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اچھا نماز شب بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نماز غفیلہ کا دوسرا سورہ نہ پڑھا جائے چلے گا، اس لیے کہ دوسری آیتیں ہیں، لیکن یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز غفیلہ بھی نہیں ہو سکتی۔ عام نافلہ کا وہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سورہ اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو ویسے ہی چھوڑ دیجئے، مستحب نماز میں اجازت ہے، لیکن یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ بھئی نماز کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نہیں برادران عزیز، ایک نماز پھر بھی ایسی ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو سکتی ہے، یعنی اتنے فورس کے ساتھ، اتنے اصرار کے ساتھ، اتنی انٹینسٹی کے ساتھ جذبات کو بیان کیا گیا، اس میں بھی ایک استثناء نکل آیا، اور وہ کہا جاتا ہے ما من آمن الا وقد خصّ، کہ there is always an exception، کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں استثناء آپ کو مل ہی جائے گا۔ یہ اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ما من آمن الا وقد خصّ، آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھا ایکسیپشن اور استثناء مل ہی جائے گا، تو اس میں بھی مل گیا۔ یہ تو مقولہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ تو لازم ہے۔ تو اب برادران عزیز، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز میں سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو کوئی نماز ہے؟ کوئی نماز نہیں ہے۔ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ بھی نہیں ہے، اور وہ نماز ہے جس کو اصطلاح کے اندر کہتے ہیں نماز میت۔ نماز میت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز میت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اپنے اذکار ہیں کہ جن کی تلاوت کی جائے گی، لیکن بہرحال سورہ فاتحہ اس کے اندر نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن کیا عجیب بات ہے، میں اس کے اندر پھر ٹیکنیکل بحث میں نہیں جا رہا کہ یہاں پر صلاۃ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا، اس کو جانے دیجئے، ایک عمومی بات کرتے ہیں کہ یہ جو صلاۃ المیت کہلاتی ہے، نماز میت کہلاتی ہے، نماز جنازہ کہلاتی ہے، اس کے اندر بہرحال سورہ فاتحہ نہیں ہے، نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن کیا کوئی ایسا کلیہ بھی ہے کہ جو نماز کے بارے میں ہو اور کہیں پر بھی نہ ٹوٹے؟ تو جواب آپ کو ملے گا جی ہاں، ایک ایسا ذکر ہے کہ جو ہر نماز میں ہے، اور اگر اسے نماز میں نہ پڑھا جائے تو بقول امام شافعی کے کہ آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اگر کوئی تم پر صلوات نہ بھیجے تو اس کی صلاۃ اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ ایک طرف ہمیں نظر آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، مگر استثناء آ گیا کہ نماز میت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہے، اور ایک دوسرا اصول کہ نماز ہو نہیں سکتی جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے۔ مگر کیا اس کے اندر کوئی استثناء ہے؟ جواب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر فجر کی نماز ہو، واجب نماز ہو، مستحب نماز ہو، نماز شب ہو، غفیلہ ہو، نوافل ہو، کچھ بھی ہو، حد یہ ہے کہ نماز میت بھی اگر ہے تو جب تک آل محمد پر درود نہیں بھیجا جائے گا یہ نماز ہونے والی نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آگے بڑھیے کہ یہ پروردگار عالم نے انسان کی فطری دعا ہے کہ جس کو لفظوں میں ڈھال کر پیش کر دیا، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بسم اللہ، سب سے پہلے تو اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. آپ غور کیجئے کہ بنیادی اصول دین ہیں کہ جو سمجھائے جا رہے ہیں، بنیادی عقائد ہیں کہ جن کو سمجھایا جا رہا ہے. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا حاکم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. وہ اس دن حساب و کتاب کرے گا. تو کیوں کرے گا؟ کہ تم انصاف سے سوچو کہ اگر تم کسی کو 5 روپے دیتے ہو تو تمہیں حساب لینے کا حق ہے، تو وہ تم کو زندگی دے تو کیا اسے زندگی کا حساب لینے کا حق نہیں ہے؟ تو انصاف سے سوچو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ اسٹیٹمنٹس ہیں. اگر آپ غور کیجئے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ بھی ایک بیان ہے، یہ بھی ایک نیریٹو ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے، یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس کے بعد عجیب بات ہے کہ اب تک ہم بات کر رہے تھے تھرڈ پرسن کے بارے میں، اب تک ہم بات کر رہے تھے کسی کے بارے میں. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اچانک میں آپ سے گفتگو شروع کر دوں. تو پروردگار عالم نے گویا اس مرحلے پر تھرڈ پرسن کو سیکنڈ پرسن بنا دی. آپ غور کیجئے گا، جس خدا کے بارے میں بات کر رہے تھے، اتنی بات کرنے کے بعد حوصلہ پیدا ہوا کہ اب اس کے بارے میں نہیں بات کریں گے، اس سے براہ راست بات کریں گے. اب تک کہہ رہے تھے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اس کے بعد براہ راست خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ معرفت کچھ بڑھی تو انسان نے براہ راست خدا کو مخاطب کیا اور کہا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. جب تو حساب لینے والا ہے تو مالک بتا کہ وہ کیا ہے کہ جس کا تو حساب لینے والا ہے. اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ معبود تو ہے، عابد ہم ہیں، عبادت تیری ہونی چاہیے. کریں کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مالک کیسے تیری عبادت کرنی ہے ہم کو نہیں معلوم، کس وقت تیری عبادت کرنی ہے ہمیں نہیں معلوم، اٹھ کر بیٹھ کر سجدہ کر کے رکوع میں ہمیں نہیں معلوم کہ تیری عبادت کیسے. اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں تیری عبادت ہونی تو چاہیے، مگر کیسے ہمیں نہیں معلوم. تو تیری عبادت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں تو مدد کر، تو بتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اب اس کے بعد دعا اور زیادہ واضح ہوتی کہ اہدنا الصراط المستقیم. مالک یہ راستہ دائیں بائیں کا لمبا چوڑا نہیں چاہیے، وہ راستہ چاہیے جو سیدھا ہو، صاف ہو، تجھ تک پہنچا دے. اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ غور کیجئے گا کہ اس دعا میں انسان نے مدد کے عنوان سے پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مالک اب بتلا دے، ہدایت دے دے. تو کس چیز کی دعا مانگی گئی؟ ہدایت چاہیے، یعنی تیری مدد ہدایت کے باب میں ہمیں چاہیے کہ تو بتا کہ تیری ہدایت مل جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم وہ کیا ہے کہ جو کریں کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر رسوا نہ ہونا پڑے. کہ جب تو حساب کتاب لینے والا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر دے. اور ہدایت بھی ایسی کر دے کہ شارٹسٹ راستہ ہو، سیدھا راستہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی گڑھا نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی سانحہ نہ ہو، کہیں کسی ایکسیڈنٹ کا امکان نہ ہو. کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ جس پر ہم چلیں اور سیدھے سیدھے تجھ تک پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب گویا پروردگار عالم اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ تم نے سیدھا راستہ جو مانگا ہے تو اب تک تم مجھ تک تو آ گئے، اب میں تمہیں کسی کے حوالے کر رہا ہوں. اب تم مجھ تک تو آ گئے، فطری طور پر تم نے اپنی عقل کو بھی استعمال کیا، انسٹنکٹیولی، نیچرلی تم مجھ تک پہنچ گئے. اور جب تم مجھ تک پہنچ گئے تم کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ معبود وہ ہے، تم عابد ہو. تم کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہدایت اسی سے ملے گی. تو اب اس کے بعد تم ہدایت کے طلبگار بن گئے. بہت عمدہ، اب میں تمہیں کسی کے حوالے کر رہا ہوں. اور یاد رکھنا کہ اگر ان سے جڑ جاؤ گے تو تمہاری دعا مقبول ہو جائے گی اور وہ سیدھا راستہ تمہیں مل جائے گا. کہ مالک تجھ سے چاہیے، کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے چاہیے تو میں کسی ایسے کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو مجھ تک ہی پہنچانے والا ہے. اب آپ غور فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ اس سورے کے اندر وسیلے کی نفی ہو رہی ہے یا وسیلے کا اثبات ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم خود جواب میں کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر مالک تو پہلے ہی نعمت نازل کر چکا. آپ غور فرمائیے گا، پروردگار عالم نے یہاں پر صیغہ ماضی استعمال کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. یہ مالک ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو پہلے ہی نازل کر چکا. کیا نازل کر چکا؟ کہ نعمت نازل کر چکا. یعنی کچھ لوگ ہیں پہنچائیں گے خدا تک مگر لوگ ہیں،
ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے اوپر پہلے ہی انعام نازل ہو چکا. یعنی آپ غور فرمائیے کہ یہ فیصلہ پہلے ہی خدا کر چکا کہ کون ایسا ہوگا کہ جس کا راستہ خدا کی نظر میں صراط مستقیم کہلائے گا. یہ پروردگار پہلے ہی چن چکا. جس کو عہدہ دینا تھا خدا عہدہ دے چکا. جس کو صاحب منصب بنانا تھا صاحب منصب بنا چکا. جس کو نبی بنانا تھا نبی بنا چکا. رسول بنانا تھا رسول بنا چکا. ولی بنانا تھا ولی بنا چکا. امام بنانا تھا امام بنا چکا. اب تو موقع با موقع جیسا محل آتا جائے گا ویسے ویسے اعلان ہوتا جائے گا. کبھی نوح کی رسالت کا اعلان ہوگا, کبھی ابراہیم کی رسالت کا اعلان ہوگا, کبھی موسیٰ کا, کبھی عیسیٰ کا, کبھی مکہ معظمہ میں مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان ہوگا, اور کبھی غدیر کے میدان میں مولائیت امیر المومنین کا اعلان ہو جائے گا. یہ جو کبرا ہے اس کو منطق کے اندر کہیں گے کہ کبرا تو سمجھ میں آ گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کا راستہ ہے, اور یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے اوپر پروردگار نے پہلے ہی انعام نازل کر دیا. یہ تو خدا نے طے کر دیا. یہ ماضی میں ہو چکا, پروردگار کی طرف سے طے ہو چکا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم کہ ان اللہ اصطفیٰ, اللہ نے چن لیا, پہلے ہی چن لیا, آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو, عالمین میں چن لیا. یہ جو خدا کے چنیدہ بندے ہیں پروردگار ان کو چن چکا. اب تو ان کو انٹروڈیوس کرے گا صراط الذین انعمت علیہم. یہ تمہاری فطری آواز بھی ہے کہ تم کو اتنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ یو آر ناٹ دا فرسٹ آن دا فیس آف ارتھ. زمین پر تم پہلے نہیں ہو, تم سے پہلے بہت افراد آ کر گزر چکے. تو کیا ان میں سے کوئی بھی صراط مستقیم پر نہیں تھا؟ اصول ایک ہے, کچھ لوگوں کا راستہ ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے انٹروڈیوس کیا انعمت علیہم, ان پر پہلے ہی انعام نازل ہو چکا. پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ یاد رکھنا کبرا کے بعد اگر صغرا میں تمہیں کہیں کوئی اشتباہ ہو تو اتنا یاد رکھ لینا کہ انعمت میں ہم نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا, پاسٹ ٹینس, کہ پہلے ہی ان کا انتخاب ہو چکا, ان کے اوپر نعمت نازل کی جا چکی. اگر تمہیں کبھی اشتباہ ہو کہ یہ تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے, تو اب یہ یاد رکھو کہ اگر کوئی بھی ایسا ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی خدا کی طرف سے غضب نازل ہوا ہے تو یاد رکھنا وہ انعمت علیہم کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا. وہ نہیں ہو سکتا انعمت علیہم کا مصداق, اس لیے کہ اس سے جڑ جاؤ تو صراط مستقیم ملنے والی ہے. صراط مستقیم تو سیدھے راستے کا نام ہے, اور اگر کوئی مغضوب علیہم ہے تو اس پر غضب کیوں نازل ہوا؟ اگر وہ صراط مستقیم پر ہوتا تو کیا غضب پروردگار کا شکار ہوتا؟ کیا وہ غضب پروردگار کا حقدار ہوتا؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ غضب پروردگار کا شکار ہے. جب وہ غضب پروردگار کا شکار ہے تو تم یاد رکھو, توبہ کرے نہ کرے, توبہ قبول ہو نہ ہو, بعد میں سدھر جائے یا اپنی بدکاری پر مصر رہے, کچھ بھی ہو جائے, توبہ کرنے کے بعد بھی بخشا تو جا سکتا ہے, مگر یاد رکھنا صراط مستقیم کہلانے کا حق اسے نہیں ملے گا. صراط مستقیم اس کو نہیں کہا جا سکتا. اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے بڑی سادہ لوحی ہے بعض معاملات کے اندر کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ جناب کیا ہوا, احد کے میدان میں یہ ہو گیا تو بعد میں خدا نے معاف بھی تو کر دیا. تو ہم نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے, اگر معاف بھی کر دیا تو حنین کے بارے میں بھی تو کبھی گفتگو کریں. اگر احد کے بارے میں آپ یہ کہہ بھی دیں کہ معاف کر دیا تو کبھی حنین کے بارے میں بھی تو گفتگو کر لیا کریں. وہاں پر بھی تو کچھ ایسا ہی کام ہوا تھا, اس کے بارے میں بھی غور کیجئے. اور دوسری بات یہ کہ معاف کر دیا نہیں معاف کیا جو بھی ہوا, ہم تو ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا اور اس نے آپ ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا, چوری کر لی, اور بعد میں معافی مانگ لی. آپ نے اس کو معاف کر دیا, دوسری مرتبہ بھی آپ نے اس کو موقع دیا, پھر اس نے چوری کی, اب بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 2 مرتبہ معاف کرنے کے بعد کیا تیسری مرتبہ آپ گھر اس کے حوالے کریں گے؟ قطع نظر اس سے کہ یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں, لیکن جب معاف بھی اگر آپ نے کر دیا تو کیا گھر ایسے کے حوالے کریں گے؟ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے چونکہ میں نے معاف کر دیا لہذا میرا گھر بھی تمہارے حوالے, میرے بچے بھی تمہارے حوالے, میرے گھر کے اندر آیا بھی کرو, گھوما بھی کرو, پھرا بھی کرو, چابی بھی میں تمہارے ہی حوالے کر دیتا ہوں. ساری دنیا کہیں گی پاگل ہے. جب ایک شخص کو 2 مرتبہ آپ آزما چکے, وہ چوری کر چکا ہے, یہ بخشنا آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے, مگر کوئی منصب اسے دے دیا جائے یہ آپ کی بے وقوفی ہے.
اگر کوئی منصب آپ اس کو دے رہے ہیں تو یہ بے وقوفی ہے. تو 2 مرتبہ چوری اگر کوئی کر لے تو آپ گھر اس کے حوالے نہیں کرتے. جو میدان سے 12 بار بھاگ جائے تو کیا اس کے حوالے آپ دین کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ آپ نے غور فرمایا کہ انعمت علیہم، ایک تو یہ ہے کہ ان کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے اپنا انعام نازل کیا، وہ نہیں ہو سکتے کہ جن کے اوپر غضب نازل کیا گیا یا کیا جائے گا. یہ ہے انٹرسٹنگ کہ یہاں پر ورب نہیں ہے، یہاں پر فعل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ماضی میں جن کے اوپر غضب نازل کیا گیا، نہ ماضی ہو یا مستقبل ہو، مغضوب اسم ہے، اور جب اسم ہے تو وہ حاوی ہوتا ہے، وہ صرف ماضی کی حد تک محدود نہیں ہوتا، اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. ولدالین، اور جو خود گمراہ ہیں، جو خود گمراہ ہیں. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جو گمراہ اگر ہے تو گمراہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے راہ کو گم کر دیا. جب راہ کو گم کر دیا تو وہ صراط ہی کے لیے تو راہ کا لفظ تھا. اگر اس کا راستہ صراط مستقیم ہوتا تو یہ گمراہ کیوں ہوتا؟ اس کا گمراہ ہونا دلیل ہے کہ یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ نے کسی سے پوچھا کہ جناب میں وہاں جانا چاہتا ہوں، آپ بھی وہیں جا رہے ہیں؟ کہا جا تو میں بھی وہیں پر رہا ہوں. تو کہا میں نے راستہ نہیں دیکھا، کیا آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ نے راستہ نہیں دیکھا تو میں نے کون سا دیکھا ہوا ہے؟ آپ نے راستہ نہیں دیکھا ہوا تو میں نے کون سا دیکھا ہوا ہے؟ مجھے بھی راستہ نہیں معلوم. اب آپ نے غور فرمایا کہ آپ عام راستوں میں بھی یہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ جس کو راستہ پہلے سے معلوم ہو، جس کو پہلے سے راستہ معلوم ہو. اگر اسے پہلے سے راستہ معلوم نہیں ہے تو وہ اور آپ برابر ہیں، تو پھر اس کی اتباع کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ اتباع ایسے کی کریں گے کہ جو پورے اطمینان کے ساتھ کہے کہ ہاں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا کہ جو تمہاری منزل ہے. شاید اسی لیے پروردگار نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچے کہ جہاں اس کا امام پہنچنے والا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا برادران عزیز؟ اب یہاں پر ایک دلچسپ بحث اور موضوع وہ شروع ہو جاتا ہے. ضالین تو آپ اس کو کہیں گے کہ جو گمراہ ہے، ممکن ہے کہ مغضوب نہ ہو، ممکن ہے کہ مغضوب نہ ہو، جنونلی وہ ٹروتھ سیکر ہو، وہ حق کا طلبگار ہو، متلاشی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ مغضوب نہ ہو. ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے. اس کو راستہ نہیں ملا، تلاش کر رہا ہے وہ، اور جب تلاش کر رہا ہے تو جنونلی وہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. لطف کی بات یہ ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو روایات کے اندر بھی معصومین نے خود بھی اشارتاً، کنایتاً اور بعض جگہ پر صراحتاً بیان کیا، ایکسپلیسٹلی بھی اور امپلیسٹلی بھی. اور وہ کیا کہ دیکھیں لطف کی بات یہ ہے کہ اہدنا، تو ہدایت کر دے ہماری. اہدے یہ تو دعا ہے، امپیریٹو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دعا کے لیے بھی صیغہ امر ہی استعمال ہوتا ہے. اہدے، ہدایت کر دے نہ ہماری. الصراط، صراط، صراط کی ہدایت کر دے. المستقیم، وہ صراط کے جو سیدھا راستہ ہے، اس کے اندر کوئی کجھی، کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے. اب یہاں پر آتی ہے بحث پریپوزیشنز کی. حرف جر جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے، یہ آپ انگریزی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پر، اوپر، نیچے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے سیمنٹ کا کام لیا جاتا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے، ان کو جوڑنے کے لیے آپ کو جس بائنڈنگ فورس کی ضرورت ہے، جس سیمنٹ کی ضرورت ہے، وہ آپ لگاتے ہیں. جس طرح 2 اینٹوں کے درمیان آپ سیمنٹ لگاتے ہیں تاکہ وہ جڑ جائیں اور ان کے ذریعے سے ایک پوری دیوار بن جائے، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ ایک مضمون تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو جملوں سے بنے گا. اور جملہ اگر آپ تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا، حرف بھی ہوگا. حروف کے اندر حرف جار بھی ہوں گے، حروف جارہ بھی ہوں گے، جن کو پریپوزیشنز کہتے ہیں. تو آپ اگر صرف اتنا کہہ دیں کہ میں گھر، تو یہ کوئی مطلب نہیں ہوگا. بھئی میں گھر میں ہوں، میں گھر سے باہر ہوں، میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، کچھ تو بتائیے اس کے اندر کہ میں گھر کیا مطلب. یہ جملہ ناقص ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے کلام تام بنے، ضروری ہے کہ ابھی اس کے اندر جو مسنگ لنکس ہیں ان کو بھی آپ ڈالیں. بالکل اسی طریقے سے عجیب کہ مفعول جس کو کہا جاتا ہے، کبھی وہ مفعول بے ہوتا ہے، یعنی سمپل سا ایک آبجیکٹ ہو گیا، جیسا سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے، ورب ہے، آبجیکٹ ہے. یہ پارٹس آف اسپیچ ہے نا کہ جس کے ذریعے سے آپ جملہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں.
اردو میں بھی کرتے ہیں، ہر زبان میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کہیں پر فعل آئے گا، کہیں پر فاعل آئے گا، کہیں پر مفعول آئے گا، پھر مفعول کی اقسام ہو جائیں گی، کہیں پر پریپوزیشنز کے ذریعے سے ان کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے اور کہیں پر اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا، مجمل چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس اجمال کے اندر حسن ہوتا ہے. یعنی یہ کمال ہے، میں اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہ رہا، مگر ایک عجیب بات ہے کہ لفظ اہدے، ہدایت کر دے، نہ ہماری، یعنی ہم آبجیکٹ ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے کہ تو ہماری ہدایت کر دے. تو کون؟ خدا، پروردگار کو ہم مخاطب کریں تو فاعل کون ہے؟ اللہ، کہ اللہ سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ہدایت کر دے. الصراط، صراط کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے کہ اس راستے کے حوالے سے دعا ہے کہ ہدایت اس راستے کے بارے میں چاہیے. اس راستے کی صفت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، بالکل درست ہے، یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ راستہ جس کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ ٹورڈز ہے یا اپون ہے؟ یہ راستے کی طرف جانے کی دعا مانگی جا رہی ہے یا راستہ مل گیا ہے اور اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ان دونوں کے لیے عربی میں مختلف الفاظ ہیں. ایک لفظ ہے الہ اور ایک لفظ ہے علا. الہ کا مطلب ہے ٹورڈز، اس کی طرف، اور علا کا مطلب ہے اس پر، اپون. یعنی اگر راستہ نہیں ملا ہے تو انسان کی دعا یہ ہوگی الہ، اور راستہ اگر مل گیا ہے تو پھر انسان کی دعا ہوگی علا، کہ مالک راستہ تو مل گیا مگر اب ایسا نہ ہو کہ ہم دائیں بائیں ہو جائیں، ایسا نہ ہو جائے. ایک دفعہ راستہ مل گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم راستے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اسی راستے پر ہم کو رہنا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہیں، جن کو ابھی تک راستہ نہیں ملا ہے، نیچرلی ان کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ مالک راستہ ملا نہیں ہے، راستے کی طرف ہدایت کر دے. یعنی جہاں پر ہم ہیں وہاں پر کھڑے رہ کر ہمیں یہ دعا مانگنی ہے کہ مالک راستہ پتہ چلے تو اس طرف ہم گاڑی موڑیں، راستہ پتہ چلے تو ہم گاڑی موڑیں. یہ بالکل گوگل والا معاملہ ہو گیا کہ آپ ڈال دیجئے اس کے اندر لوکیشن اور آپ غلط راستے کی طرف چلے جائیے تو وہ کہے گا یو ٹرن لیجئے. کہ یو ٹرن کیوں لیجئے؟ آپ بتائیے نا، آگے ہم آگے کہاں جائیں؟ آگے تو گمراہی مزید بڑھتی جائے گی. جتنی تیزی کے ساتھ آپ گاڑی بڑھائیں گے اتنا ہی منزل سے دور ہوتے جائیں گے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں. کہ مگر چلا تو میں بڑی اسپیڈ سے رہا ہوں. کہ آپ کی اسپیڈ ارریلیونٹ ہے. جب تک راستہ درست نہیں ہوگا آپ جتنی تیزی کے ساتھ گاڑی آگے بڑھائیں گے اتنا ہی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ اسپیڈ پر دھیان دینے سے پہلے صحیح منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ غور کیجئے گا برادران عزیز، ورنہ کیا ہوگا؟ اسپیڈ آپ نے بہت بڑھا دی مگر بہت زیادہ اسپیڈ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تھک بھی رہے ہیں، فائدہ بھی کچھ نہیں ہو رہا. یعنی برادران عزیز مجھے تراویح پڑھنے والوں سے ہمدردی ہے، میں ان کی محنت کا منکر نہیں ہوں، میں ان کی محنت کا قطعاً منکر نہیں ہوں، میں ان کی محنت کو اپریشیٹ کرتا ہوں. مگر مسئلہ سارا یہی ہے کہ آپ مغرب کی 6 رکعت پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی محنت تو ہوگی مگر وہ سب کچھ ہوگی، مغرب نہیں ہوگی. وہ وقت مغرب تو ہو سکتا ہے، نماز مغرب نہیں ہوگی. آپ عشاء کی 10 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں تو یہ 10 رکعتیں پڑھنے میں پسینہ تو ضرور بہے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ بہرحال یہ نماز عشاء کے وقت تو ہو سکتی ہے، عشاء کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. یہی معاملہ ہے. کوئی کہے کہ میں تو ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اتنا انرجیٹک ہو چکا ہوں کہ عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا، جبکہ شریعت نے کہا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو آپ کا عید کا روزہ آپ کو بھوک تو دے سکتا ہے، پیاس تو دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے روزے کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک منزل واضح نہ ہو تب تک راستے پر تیزی سے بڑھنا انسان کو تھکا تو سکتا ہے مگر منزل سے قریب نہیں کرے گا، منزل سے دور ہی کرتا چلا جائے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب اگر آپ نے غور فرمایا برادران عزیز تو ہوا یہ کہ راستہ مانگا گیا، اور راستے کی طرف یا راستے پر، وہ کہ جو اب تک راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو راستہ ملا نہیں ہے. یہاں پروردگار عالم نے الصراط سے پہلے نہ الہ رکھا نہ علا رکھا. پروردگار نے، یعنی لطف یہ ہے کہ نہ اس سے پہلے الہ رکھا اور نہ اس سے پہلے علا رکھا. نہ یہ کہا کہ اہدنا الی الصراط المستقیم، نہ یہ کہا اہدنا علی الصراط المستقیم، نہ یہ نہ وہ، یعنی اس کو مجمل چھوڑ دیا. اور اب انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے. اگر اب تک اس کو راستہ نہیں ملا ان لوگوں کا جو انعمت علیہم کا مصداق ہیں تو اس کی دعا یہ ہے کہ الی صراط مستقیم. وہ ترجمہ بھی یہی کرے گا کہ مالک سیدھا راستہ دکھا دے.
اور جن کو مل چکا ہے وہ ترجمہ بھی یہ نہیں کریں گے کہ سیدھا راستہ دکھا دے، وہ ترجمہ بھی یہ کریں گے کہ مالک سیدھا راستہ تو کب کا مل چکا، اب تو ہم دعا یہ مانگتے ہیں کہ ہم کو اس سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ فرق بھی نظر آ جائے گا کہ جہاں دعا قبول نہیں ہوئی ہے وہاں پر نعمت مفقود ہے، راستہ ملا نہیں ہے، راستے کی تلاش ہے، تو بار بار زبان پر آئے گا آمین مالک یہ دعا قبول کر لے، آمین مالک یہ دعا قبول کر لے۔ اور جن کو یہ نعمت مل چکی ہے وہ تو شکر نعمت کی منزل پر ہیں، اور جو شکر نعمت کی منزل پر ہوگا وہ اختتام پر آمین نہیں کہے گا، شکر کے احساس سے مغلوب ہو کر کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سورہ ابراہیم کے اندر پروردگار نے خود کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو تو ہم اس میں حتماً اضافہ کر دیں گے۔ تو نعمت مل چکی ہے، صراط مستقیم مل چکا، راستہ مل چکا، اب تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مالک راستے پر آ گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ صحیح راستہ ملنے کے بعد کہیں دائیں کہیں بائیں ہو جائیں، ایسا نہ ہو جائے۔ یعنی ایسا بہت ہوا کہ کچھ عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو مان کر مصطفیٰ کے منکر ہو گئے، کچھ مصطفیٰ کو مان کر علی کے منکر ہو گئے، کچھ نے مانا تو فاصلے کے ساتھ مانا، کچھ نے علی کو مان لیا تو کہیں حسن مجتبیٰ کے بعد منکر ہو گئے، کچھ ایسے تھے جو 6 اماموں کے بعد منکر ہو گئے، کچھ ایسے تھے جو امام زمانہ کے منکر ہو گئے۔ تو یاد رکھیے گا راستہ مل جانا بھی کافی نہیں ہے، راستے پر ثابت قدمی بھی بہت ضروری ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو انعمت علیہم کا مصداق بنیں گے یہ وہ نہیں ہو سکتے جو الی صراط مستقیم۔ کم سے کم اس امت کی حد تک تو ہم پورے تیقن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو وہ ہے کہ یہ الی صراط مستقیم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر یہ بھی الی صراط مستقیم ہے تو برادران عزیز وہ سوچئے کہ گوشت نہ سڑے اس کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں، اگر فریج ہی خراب ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ گوشت کو بچانے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں اور فریج ہی اگر آپ کا خراب ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو فریج کے بارے میں تو ایزیومشن یہ ہوگا اس کو تو صحیح ہونا چاہیے تاکہ گوشت کو اس کے حوالے کیا جا سکے۔ تو جو چیز آپ کو گوشت اور فریج کے تعلق میں سمجھ میں آتی ہے وہ ایک راہ رو اور رہبر کے درمیان کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ امام وہ ہوگا کہ جو الی صراط مستقیم نہ ہو، پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی وہ الی صراط مستقیم ہوگا۔ اور اگر اب یہاں پر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کروں۔ دیکھیے یہ آیت ہے سورہ مبارکہ نساء کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کو آیت نمبر 69 یہ نمائندہ آیت مانی جاتی ہے انعمت علیہم کے مصادیق کے تعین کے حوالے سے۔ غور کیجئے گا، دیکھیے ایشو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن کے اوپر تو پہلے ہی نعمت نازل کر چکا۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم یہ نہیں ہو سکتے، ولا الضالین، ضالین یہ نہیں ہو سکتے، نہ یہ غضبناک والے ہو سکتے ہیں نہ یہ ضالین والے ہو سکتے ہیں۔ نعمت سے کیا مراد ہے؟ آیت میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں نعمت سے کیا مراد ہے۔ بھئی ہر وہ چیز جس سے انسان استفادہ کرتا ہے وہ نعمت ہے۔ تو یہ جتنے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم فرض کرتے ہیں وہ ضالین ہیں، تو کیا ان کے اوپر کوئی نعمت نازل نہیں ہوئی؟ کیا ان کے اوپر کوئی نعمت نازل نہیں ہوئی؟ یعنی آپ غور کیجئے، یعنی جتنے یہ دعا مانگ رہے ہیں سب نابینا ہیں، سب بہرے ہیں، نہ آنکھ کی نعمت ان کے پاس ہے، نہ کان کی نعمت ان کے پاس ہے، لنگڑے ہیں، نہ ان کے پاس پیر موجود ہیں، نہ ان کے پاس ہاتھ موجود ہیں، سب کے سب پاگل ہیں، مجنوں ہیں، ان کے پاس عقل بھی موجود نہیں ہے، سب کے سب بغیر ماں باپ کے ہیں، یتیم۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کے پاس لباس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس مکان بھی، یہ سب نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے سورہ نحل، اس کا دوسرا نام ہی ہے نعمتوں والا سورہ، کہ جس میں پروردگار نے نعمتیں گنوائی ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر بار بار پروردگار کا شکوہ یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو مالک نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا مطلب ہم صاحبان نعمت ہیں کہ ہم کو تو نے نعمت عطا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہی راستہ صراط مستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے گمراہ ہیں انہی کا راستہ صراط مستقیم، جتنے مغضوب علیہم ہیں آپ ان کے بارے میں طے کر لیجئے کہ ان کے اوپر کوئی نعمت نازل نہیں ہوئی۔ ماں نعمت، باپ نعمت، اولاد نعمت، گھر نعمت، لباس نعمت، غذا نعمت،
پانی نعمت، ہوا سے سانس لے رہے ہیں، آکسیجن نعمت، یہ سب نعمتیں. خوبصورت منظر انسان دیکھ رہا ہے، یہ نعمت ہے. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے، نعمت کے بغیر تو کوئی بھی نہیں ہے. جتنے زیرو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کے اوپر ون وے اور دا ادر باؤنڈریز، بلیسنگز، نعمتیں نازل تو ہوئی ہیں. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے نعمت نازل کی ہے. تو ان ادر ورڈز انسان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھ گمراہی کا راستہ تو صراط مستقیم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین جانیے برادران عزیز، اگر خود سے تفسیر کرنی ہو اور کتاب کو کافی سمجھنا ہو تو یہی حشر ہونا چاہیے. تفسیر بالرائے اگر کرنی ہو اور خود ہی سے کوئی معنی اور مفہوم تراش کر پیش کر دینا ہو تو اس کا یہی نتیجہ اور یہی حشر ہونا چاہیے. آپ کہیں گے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. جتنے افراد ہیں ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت پروردگار تو موجود ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم چلیں تلاش کرتے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک گروہ ہے کہ جس کا نام ہے بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ کیا. یہ سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک سے زائد مقام پر مل جائے گا کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہودیوں کی بات ہو رہی، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. کمال ہے، میری نعمت کو یاد رکھو. اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، وہ نعمت انعمت علیکم جو میں نے تم پر نازل کی. چلیے ہم کو سمجھ میں آ گیا بنی اسرائیل مراد ہے. بنی اسرائیل کا راستہ ہے کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہے. بالکل، پہلے تو کہا کہ ہم ہی ہیں، جتنے گمراہ ہیں وہ سبھی انعمت علیہم کا مصداق ہیں. مگر نہیں ہم تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم تو خود دعا مانگ رہے ہیں. تو اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم تو طلبگار ہدایت ہیں، تو ہم تو نہیں ہو سکتے. چلیے ہم نہیں ہو سکتے تو پھر کون ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈھونڈیں گے قرآن مجید میں. تو بنی اسرائیل مل گئے. پروردگار عالم ڈانٹتا بھی جا رہا ہے، ڈپٹ بھی کر رہا ہے، زجر و توبیخ بھی کر رہا ہے، کنڈمنیشن ایٹ اٹس پیک. اور پھر ساتھ میں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، پروردگار عالم کا شکوہ یہ ہے کہ میں نے تم پر نعمت نازل کی اور تم نے ان نعمتوں کو فراموش کر دیا. مگر انعمت علیکم تو ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ مراد ہیں. چلیے اور آگے بڑھیے. پروردگار انہی بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے باؤ بغضب علی غضب. صرف غضب کے ساتھ نہیں، یہ تو ڈبل غضب کے ساتھ پلٹے. غضب اور پھر غضب، غضب بالائے غضب، دوہرا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. تو مالک ایک طرف انعمت علیہم کا راستہ چاہیے تھا، مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے تھا. یہ ایک ہی وقت میں انعمت علیکم بھی ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ مغضوب بھی ہو گئے. تو مالک ان کا راستہ صراط مستقیم ہے یا کج راستہ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہیں پر جس چیز کو مس کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بات بتائیے کہ یہ جو انعمت علیہم پروردگار نے کہا تھا تو کس کانٹیکس میں کہا تھا؟ پہلے آپ نے دعا کیا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دے. ہدایت نعمت ہے یا نہیں؟ ہدایت نعمت ہے یا نہیں؟ صراط مستقیم ہو تو صراط مستقیم نعمت ہے یا نہیں؟ ہدایت بھی نعمت ہے، صراط مستقیم بھی نعمت ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انعمت علیہم کا مصداق وہ ہوگا کہ جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہو، پہلے سے صراط مستقیم پر ہو. وہ پہلے سے ہدایت پر ہو، وہ پہلے سے صراط مستقیم پر ہو. وہ یہاں پر آ کر کسی کے سامنے زانو تلمذ اگر طے کر رہا ہے تو یاد رکھیے برادران عزیز وہ پہلے سے ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ اگر یہاں پر آ کر کسی کا شاگرد بن رہا ہے تو وہ پہلے سے ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ اگر یہاں پر کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد کسی روشنی کو حاصل کر رہا ہے تو یاد رکھیے گا برادران عزیز یہ پہلے سے ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ تو اس شان کا ہونا چاہیے کہ آغوش مصطفیٰ میں آ کر کہے اللہ کے رسول بتائیے توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھ کر سناؤں؟ یہ یہاں پر آ کر اگر پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا برادران عزیز اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے سے ہدایت یافتہ نہیں ہے. انعمت علیہم وہ ہوگا کہ جس پر پہلے ہی سے پروردگار نے نعمت ہدایت کو نازل کر دیا. جتنی لوگوں کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا اس کے پاس.
باٹم لائن یہ کہ جتنی لوگوں کی ضرورت اس سے زیادہ ہدایت، اس سے زیادہ علم اس کے پاس ہوگا. اسی کو اصطلاح کے اندر معصوم کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. اب آئیے سورہ نساء والی اس آیت کو بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں. یہ پروردگار عالم فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. روشن ہے. من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فاولئک مع الذین، یہ اطاعت کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ. مع، یہ مع کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مع اہل خانہ، ساتھ ساتھ، کمپنی. من یطع اللہ، جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور اللہ کے رسول کی، فاولئک، یہ ہوں گے مع الذین، ان کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمت کو پہلے ہی نازل کر دیا. یہ کون ہے؟ یہ من بیانیہ، یعنی جو ایکسپلین کرتا ہے کہ جو پہلے کہا گیا تھا اسے کون مراد ہے. وہ انعم اللہ علیہم کون ہے؟ انعمت علیہم، انعم اللہ علیہم، ان کے درمیان جو سنکرونائزیشن ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں الائنڈ ہے. اسی لیے اس آیت کو نمائندہ ترین آیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے انعمت علیہم کی تفسیر اور تشریح کے طور پر، کہ وہاں کہا گیا انعمت علیہم، یہاں خدا نے کہا جو اطاعت کرے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولئک، تو یہ ہوں گے مع، ساتھ میں، الذین، ان لوگوں کے، انعم اللہ علیہم، کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام نازل کیا، نعمت نازل کی. یہ کون ہے؟ من النبیین، یہ انبیاء ہیں. والصدیقین، یہ صدیقین ہیں. والشہداء، یہ شہداء ہیں. والصالحین، اور یہ صالحین. یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں. یہ چار گروہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کر دیا. کہا کہ یہ ہے انعمت علیہم کا مصداق. آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے. اچھا اب آپ دیکھیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورہ یاسین کے اندر پروردگار عالم نے جہاں خود ختمی مرتبت، یعنی نبی، نبیوں کا گروہ، اور نبیوں کے گروہ میں نبیوں کے سردار خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ یاسین کے آغاز ہی میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یعنی یہ لفظ اللہ تھا کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دینا چاہ رہا تھا کہ یاسین اے سید اے سردار، حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی یہ حکمت والا قرآن گواہی دیتا رہے گا. آپ اس دنیا میں نہ بھی رہیں، 11 ہجری میں وفات پا جائیں، مگر ظرف زمان جو قیامت تک وسعت رکھتا ہے، آنے والے آئیں گے، طلبگار ہدایت ہوں گے تو ان کو ہدایت ملے گی، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو رہنمائی ملے گی. انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم. آپ الی صراط مستقیم نہیں ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. انبیاء کے قضیے کے اندر بعض جگہوں پر آپ کو الی مل جائے گا، دیگر وہ عالم نور کی بات ہو، خلقت سے پہلے کی بات ہو، جو بھی ہو، مگر پیغمبر اکرم کا یہ وصف تو عجیب ہے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے رسول، آپ رسولوں میں سے ہیں، اس بات کی گواہی کہ یہ حکمت والا قرآن دیتا رہے گا. انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، پوری زندگی آپ کی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر ہیں. الا نہیں، الا تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے اس خدا کی جانب سے جو عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، زبردست ہے، مگر رحم کرنے والا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، زبردست. زبردست کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اپر ہینڈ ہو، زبردست ہے وہ. تنزیل العزیز الرحیم، مگر وہ زبردستی تم سے منوانا نہیں چاہتا، وہ تمہیں گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں بنانا چاہتا، وہ طالبان اسٹائل میں تم کو مومن نہیں بنانا چاہتا، معذرت کے ساتھ. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کنونس کرے تمہارے ساتھ، تمہاری انسانیت کا جوہر جو ہے اس کے اندر ایک نکھار پیدا ہو، تمہاری فطرت کی آواز لفظوں میں ڈھل کر تمہاری زبان پر آئے، اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر تمہیں توجہ ہو کہ وہ کون ہیں کہ جو پہلے سے ہدایت پر ہیں، تو تمہیں خدا کی رحمت کا اندازہ ہوگا کہ تنزیل العزیز الرحیم، خدا رحمان و رحیم نے، خدا عزیز و رحیم نے اس کتاب کو نازل کیا. یہ کتاب گواہ بن گئی اس رسول کی رسالت پر، اور یہ رسول صراط مستقیم پر ہے. اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ ان کے درمیان تبلیغ کریں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. لقد حق القول علی اکثرہم، ہم ابھی سے آپ کو بتاتے ہیں
ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ لاسٹ کیس ہیں, لاسٹ کاز ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں جتنی معلومات ان کو ہم دے چکے ہیں عقلی طور پر, یہ تو اسے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ستاروں کی روشنی کو دیکھتے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں. آفتاب کی روشنی کو دیکھتے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں. چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں. زمین سے اگنے والے غلے کو دیکھتے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں. آسمان سے برستے ہوئی بارش کے پانی کے قطروں کو دیکھتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے ہیں. تو یہ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نہیں قبول کریں گے. ہمیں زبردستی کرنا ہوتا تو ہم کب کی کر چکے ہوتے, ہمیں نہیں کرنے. آپ صرف ان کے سامنے بیان کر دیئے لقد حق القول علی اکثرہم, ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی, وہم لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو برادران عزیز, پروردگار عالم کے اس قول فیصل کے بعد کبھی بھی اکثریت کو معیار حق نہیں سمجھا جا سکتا. یہ معیار حق نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اکثر افراد یہ کہہ رہے ہیں یا اکثر افراد وہ کہہ رہے ہیں نا, اکثریت کب سے معیار ہو گیا؟ اکثریت معیار نہیں ہے, حق ہے. لوگ اسے قبول کریں یا لوگ اسے قبول نہ کریں, حق ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے, ایک دفعہ حج کی ایک مجلس میں انہوں نے میدان عرفات میں یہ کہا تھا کہ ساری دنیا خدا کا انکار کر دے تو خدا کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا. سب خدا کو ایک ماننے لگیں تو اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا. ساری دنیا رسول کو رسول مانے تو رسول کی رسالت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا. ساری دنیا انکار کر دے تو رسول کی رسالت کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا. ساری دنیا مل کر مولا کو مولا مان لے تو مولا کی مولائیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور سب اگر انکار کر دیں تو مولا کی ولایت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جاتی. یہ تو تمہارا شرف ہے کہ اس خدا کو ایک مانو تو تم موحد کہلاؤ گے, نہیں مانو گے تو تم مشرک کہلاؤ گے. وہ تو ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا. تم رسول کو رسول مانو تاکہ تم مسلمان کہلاؤ. تم نہ بھی مانو تو وہ تو رسول تھا, رسول ہے, رسول رہے گا. تم کافر کہلاؤ گے, اس کی رسالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہی معاملہ ولایت کے باب میں ہے کہ تم اس کو مولا مانو تاکہ تم مومن کہلاؤ. تم نہیں مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے. وہ کل ایمان تھے, کل ایمان ہیں, کل ایمان رہیں گے. تو آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار واضح کہہ رہا ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اے بھی بہت سے ایسے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر ہیں, مہر لگ چکی ہے. تو ٹھیک ہے, حجت تمام ہو جائے گی, لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں مانتے تو نہ مانیں. آپ کا جواب ان کو کان سے پکڑ کر صراط مستقیم پر لانا نہیں ہے. آپ کا کام تو یہ ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. اب عجیب بات کہ یہ رسولوں کے بارے میں تو ہو گیا, نبیوں کے بارے میں وہ پہلا گروہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ پہلا گروہ کہ جن کے اوپر خدا نے انعام نازل کیا, ان کے سردار ختمی مرتبہ بے شک. اب اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے, بس دوسرے گروہ پر کچھ بات ہو جائے اور آج کی مجلس کو ہم مکمل کر دیں. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین پہلا گروہ. دوسرا گروہ والصدیقین, یہ صدیقین کا گروہ ہے. کیا کہنا, کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے. مگر برادران عزیز, کسی کے دعوے سے تو کوئی نبی نہیں بن جاتا. صرف دعوے سے تو کسی کو ہم نبی نہیں مان لیتے. یعنی اگر کوئی کہے کہ جناب یہ نبی ہے, کیا ثبوت ہے, کہ بس یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ان کو نبی مان لو. تو اگر ایسا ہے تو مرزا غلام احمد نے بھی دعوی نبوت کر دیا تھا, ان کو بھی مان لیجئے. مسلمہ کذاب نے بھی دعوی نبوت کیا تھا, ان کو بھی مان لیجئے. 2 4 5 ماننے والے تو دائیں بائیں سے کسی کو بھی مل جاتے ہیں. تو کیا فقط ایسوں کے کہنے پر آپ کسی کو نبی مان لیں گے؟ تو جب ایسوں کے کہنے پر کسی کو نبی نہیں مانتے تو ایسے ویسوں کے کہنے پر ہم کسی کو صدیق بھی نہیں مانتے. اس کے لیے بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے کہ جس معیار کے اوپر آپ پرکھیں گے. پروردگار رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے, یہ کتاب گواہی دیتی رہے گی انک لمن المرسلین, کہ آپ رسولوں میں سے, یعنی بغیر ثبوت کے تو رسول کی رسالت کو بھی نہیں پیش کیا جا رہا. غور فرمایا آپ نے. اب ذرا دیکھیے اسی سورہ یاسین میں آگے پروردگار عالم نے تھیوری کو پیش کرنے کے بعد ایک کیس سٹڈی ہمارے سامنے پریزنٹ کی. یہ میرے نوجوان دوست جانتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ کیسز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جن کے اندر اس پوری بات کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. کیس سٹڈی ہے, پروردگار نے بالکل وہی انداز اختیار کیا کہ پہلے یہ ساری باتیں کر دی,
پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب ان کے لیے مثال بیان کیجئے بستی والوں کی مثال. یہ بستی کون سی تھی؟ irrelevant ہے، انطاکیہ تھی، ترکیہ کا موجودہ علاقہ، یا جو بھی آپ کہیے، ایک بستی کی مثال. وَضْرِبْ لَهُمْ ان کے لیے بیان کیجئے مثلاً مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی مثال. اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا. ان کے پاس رسول آئے، کتنے آئے نہیں بتایا، بعد میں بتایا. اذ ارسلنا الیہم اثنین ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا. فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث تو ہم نے ان 2 رسولوں کی مدد کے لیے، ان کی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے بثالث ایک تیسرے رسول کو بھی بھیج دیا. 2 رسول تھے، ان کو جھٹلا دیا. اس تکذیب کے بعد پروردگار عالم نے ان کی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے تیسرے رسول کو بھیج دیا. فعززنا بثالث فقالوا ان سب نے کہا انا الیکم لمرسلون ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اب برادران عزیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ رسولوں کی شان کے خلاف نہیں کہ رسول خود اپنے منہ سے کہیں کہ ہمیں رسول بنایا گیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ عہدہ ہے، یا آپ اپنے منہ سے بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ منصب موجود ہے؟ یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کو خدا نے کوئی منصب یا مرتبہ عطا کیا ہے تو یہ آپ کے وقار کے خلاف ہے کہ آپ خود اعلان کریں گے کہ ہم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی کمال ہے برادران عزیز. توقع یہ ہے، علامہ سید علی نقی صاحب ارشاد فرماتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ نبی بھی، انبیاء بھی، رسول بھی لکھنوی تکلف کے ماتحت کلام کریں. کہ اگر کوئی ان سے اگر یہ پوچھے کہ کیا آپ رسول ہیں تو وہ کہیں گے نہیں، آپ کی محبت ہے، میں کس قابل. یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہہ دیتے ہیں، ورنہ میں کس قابل. ارے برادر عزیز، یہ دنیاوی کسی عہدے کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، ورنہ رسول سے تو یہ کہلوایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں ان الیکم ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. خود پیغمبر اکرم سے کہا گیا قل اے حبیب ان سے کہیے انی رسول اللہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں. آپ غور فرمائیے گا برادران عزیز، جب یہ اصول سمجھ میں آ جائے گا تو پھر وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ کیسے اپنے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا. کیسے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا. تو آپ کو تکلف کی توقع کر رہے ہیں کہ پروردگار کہے اور پھر پیغمبر اکرم کہیں کہ اے پروردگار مجھے مناسب محسوس نہیں ہوتا کہ میں یہ بات کیسی اپنی زبان سے کہوں. پروردگار عالم نے جب رسول بنایا ہے تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ جو پیغام نازل ہوگا وہ ان کو پہنچانا ہے. تو پہلے تو انٹروڈیوس کروائیں گے میں رسول ہوں، پھر اس کے بعد بتلائیں گے پیغام ہے کیا. رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر، تو وہ پیغام بتلائیں گے کہ خدا نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایک ہے، میرے بارے میں کہا ہے کہ میں رسول ہوں، تو یہ بھی بتلائیں گے کہ میرے بارے میں رسالت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے تم سے پہلے پوچھتا ہوں الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ اور سب جب کہہ دیں گے بھلا کیوں نہیں، تو جب نبی کے اولا ہونے کا اقرار ہو جائے گا تب کہا جائے گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب نبیوں نے ان کے سامنے، بستی والوں کے سامنے یہ کہا، صدیقین تک جانا ہے ہم کو. نبیوں نے ان کے سامنے کہا ان الیکم لمرسلون. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کہاں سے رسول ہو گئے؟ ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. رحمان نے تو کچھ نازل نہیں کیا، تم صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو. انا تطیرنا بکم ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا، انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تم پر پتھر برسائیں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور تمہیں ہم سے بڑا سخت عذاب، دردناک عذاب پہنچے گا. تو انہوں نے کہا قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ. تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو نبی کو منحوس کہہ رہے ہو. طَائِرُكُم مَّعَكُمْ یہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ ہونا چاہیے جو تم کر رہے ہو. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ایک قوم مسرف ہو. مسرف کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسگریسر، جو اپنی لیمٹس کو کراس کرے، جو اپنی حدود میں نہ رہے، اپنی حدود سے باہر چلا جائے، اس کو کہیں گے مسرف. اسراف کرنے والا اسی لیے اسراف مرتکب کہلاتا ہے کہ وہ اپنی لیمٹس کو کراس کرتا ہے.
بل انتم قوم مسرفون، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی تم تو مسرف ہو۔ اس موقع پر آج کی اصطلاح میں کہوں کہ انٹری ہوتی ہے، جاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، جاء آیا، من اقصی المدینۃ دور شہر سے آیا، مدینہ شہر، اقصی دور، جاء آیا، جاء من اقصی المدینۃ دور شہر سے آیا، کون؟ رجل مرد آیا، یسعی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ نبیوں کی جان خطرے میں ہے تو اس نے فوراً انٹروین کرنے کا فیصلہ کیا، دور تھا مگر آیا اور دوڑتا ہوا آیا۔ جاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ تکذیب کر رہے تھے۔ اس نے آ کر تصدیق کرنا شروع کی، ہمیں صدیق تک جانا ہے، وہ تکذیب کر رہے تھے، اس نے آ کر تصدیق کرنا شروع کی۔ جاء من اقصی المدینۃ، یہ حبیب نجار کا تذکرہ ہو رہا ہے، نام آیا ہے تفاسیر کے اندر اور کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر۔ دور شہر سے آیا، رجل مرد آیا، یسعی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر یہ کہا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، اتباع کرو رسولوں کا اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ ارے یہ تو تم سے کوئی منافع کے طلبگار بھی نہیں ہے، یہ تم سے کوئی پیسہ تھوڑی مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، یہ تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں۔ غور کیجئے گا، وهم مہتدون، یہ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہ افراد جو ہدایت کر رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جو تم تک پہنچا رہے ہیں، نہ اپنے اجماع سے، نہ شورا سے، نہ قیاس سے، نہ ظن سے، نہ تخمین سے۔ یہ کوئی اسپیکولیشن تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہے، یہ خدا کی بات ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ مجھے کیا ہو گیا کہ میں عبادت نہ کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پیش کیا جائے گا۔ عجیب ہے برادران عزیز، واقعاً عجیب ہے۔ یہ جو حبیب نجار آئے ہیں انہوں نے آ کر رسولوں کی تصدیق کی، قوم تکذیب کر رہی تھی، آئے دور سے، قوم قریب تھی، جو قریب والے تھے وہ جھٹلا رہے تھے، جو دور سے آیا اس نے تصدیق کی۔ تو میں آپ کی خدمت میں لفظوں کو بدل دوں، جو پہلو میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے تکذیب کی، اور جو دور سے آیا تھا اس نے تصدیق کی۔ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ پہلو میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ پہلو میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا۔ چلیے آگے بڑھیے۔ اب یہ جو آئے ہیں جناب حبیب نجار، تو انہوں نے کیا کی؟ تصدیق کی، پیغمبر کی، نبیوں کی تصدیق کی، جس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شیعہ نہیں تھے، امام سالبی یہ بھی شیعہ نہیں ہے، بزرگ ہیں اور علماء اہل سنت کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تفاسیر ہے جلال الدین سیوطی کی بھی اور امام سالبی کی بھی، اور اس قبیل کی روایتیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ الصدیقون ثلاثہ، کہ صدیق تو بس تین ہیں، صدیق تو بس تین ہیں، ان میں سے ایک کا یہ حبیب نجار، کہ یہ حبیب نجار کا یہ صدیق ہے، کہ یہ تصدیق کر رہا ہے، قوم جھٹلا رہی ہے اور یہ رسولوں کی تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ ہے صدیق۔ کا دوسرے کون ہے؟ ان کا تذکرہ ہے سورہ غافر میں، 40واں سورہ، اس سورہ کا دوسرا نام ہی ہے سورہ مومن۔ اس کو مومن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں مومن آل فرعون کا تذکرہ ہے۔ مومن آل فرعون، مومن آل فرعون وہ کہ جس نے یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا۔ جب فرعون نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، سورہ غافر، کہا رجل نے، مرد نے کہا، مؤمن جو کہ مومن بھی تھا، من آل فرعون، فرعون والوں میں سے سمجھا جاتا تھا، یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو بھی چھپایا ہوا تھا، اس نے اس موقع پر احتجاج کیا کہ تم ان کو قتل کر دو گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا کی خدائی کا اعلان کیا، خدا کی توحید کا اعلان کیا، کیا تم ان کو قتل کر دو گے؟ تو ہمارے سامنے یہ دوسرا نام آ گیا، مومن آل فرعون۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان کا بھی نام ہے حزقیل، وہ حبیب نجار اور یہ حزقیل۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ الصدیقون ثلاثہ، صدیق تو تین گزرے ہیں،
ایک مومن سورہ یاسین حبیب نجار، ایک نمبر 2 مومن آل فرعون حزقیل کہ یہ بھی صدیق ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ 2 تو یہ ہو گئے، اور اب تیسرا کون ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم نے صدیق کا؟ پیغمبر فرماتے ہیں گویا کہ یہ 2 ماضی کی امتوں میں سے اور ایک اس امت میں سے. اور وہ کون ہے کہ جو اس امت کا صدیق ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اس امت کا صدیق جو ان 3 میں شامل ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب. وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب. اچھا برادران عزیز، یہ تو بڑا سادہ سا معاملہ ہو گیا نا. پہلے تو ہم ذرا یہ دیکھیں کہ بھئی تینوں ہیں تو صدیق، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو تینوں صدیق ہیں تو مرتبے میں برابر ہیں؟ یہ مرتبے میں برابر ہیں؟ پیغمبر اکرم خود اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا کہ ہیں تینوں صدیق، مگر تینوں مرتبے میں ایک برابر نہیں ہیں. وَعَلِيٌّ أَفْضَلُهُمْ، علی ان سے افضل ہیں، ان سب میں افضل علی ہیں، سب سے زیادہ صاحب فضیلت علی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حبیب نجار صدیق ہیں مگر صدیق اکبر نہیں ہیں. مومن آل فرعون صدیق ہیں مگر صدیق اکبر نہیں ہیں. جو ان تینوں میں سب سے بڑا صدیق ہوگا وہ ہے صدیق اکبر. اور اسی لیے مولا کا جملہ ہے کہ انا صدیق الاکبر، میں ہوں صدیق اکبر. پیغمبر اکرم خود کہہ رہے ہیں 3 صدیق ہیں، علی ان سب میں افضل ہیں. میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے متجسس نگاہوں سے آیتوں کو پھر پڑھنا شروع کیا. میں معذرت چاہتا ہوں، 5 منٹ آپ کے مزید لے لوں گا، مگر میں نے متجسس نظروں سے آیتوں کو واپس پڑھنا شروع کیا کہ ان تینوں کے اندر کامن ڈینومینیٹر کیا ہے، مشترک باتیں کیا ہیں. حبیب نجار، مومن آل فرعون اور مولا کائنات میں ان تینوں میں کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ اسی میں انٹینسٹی وائز امیر المومنین سب سے آگے ہوں گے. اب ذرا غور فرمائیے، عجیب کیس ہے. تصدیق تینوں نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تصدیق تینوں نے کی ہے. ایک دوسری بات، مومن ایمان کا اعلان انہوں نے کیا، بے شک تینوں نے کیا. پھر اس کے بعد جو پروردگار عالم نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ کیا ہے؟ جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، آیا دور شہر سے. وہ اس وقت تھا نہیں، وہ اس وقت موجود نہیں تھا کہ جب خاص اس نے تصدیق کی. دور شہر سے وہ آیا. جب اس کو احساس ہو گیا کہ اب اگر میں نہیں آیا تو رسول کو قتل کر دیا جائے گا، نبیوں کو قتل کر دیا جائے گا، وہ اپنی جان پر کھیل کر آ گیا. مومن آل فرعون مانوی اعتبار سے دور تھا، پتا بھی نہیں تھا کسی کو کہ یہ اس وقت تصدیق کرنے والا ہے. مومن آل فرعون نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اب تک چھپا ہوا تھا، اب ظاہر ہوا اور اس نے کہا کیا تم اس کو قتل کر دو گے؟ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو یہاں پر صدیق بن رہا ہے یہ کسی ایسے موقع پر مدد کے لیے آیا کہ جب وہ خود وہاں پر تھا نہیں. دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی وہ ہے کہ رجل، یہ مرد تھا، اور مرد سے یہاں پر مراد ہے بہادر، شجاع، بریو، ایسا کہ جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے. جاء من اقصى المدینۃ رجل، مرد تھا، یسعی، دوڑتا ہوا آیا. مومن آل فرعون رجل مومن من آل فرعون، مرد تھا اور مومن آل فرعون میں سے تھا. میں نے تلاش کیا کہ کیا یہ دونوں باتیں مولا کی زندگی میں کہیں نظر آتی ہے، تو یقین جانیے یہ دونوں چیزیں خیبر میں ملی. یہ دونوں باتیں خیبر میں آپ کو نظر آئیں گی. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ خیبر میں پیغمبر ہیں اور مولا آشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہیں. پیغمبر اکرم پریشان ہیں، اور جب پریشانی اپنی انتہا کو پہنچی تب پروردگار نے کہا نادے علیًّ، اے رسول علی کو پکاریے. مظہر العجائب، وہاں پر بھی کہا تھا عززنا بثالث، ہم مدد کے ذریعے سے کمر کو مضبوط کرتے ہیں. یہاں پر علی کے ذریعے دوہرا کام ہو رہا ہے، تصدیق بھی ہو رہی ہے، مدد بھی ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین وہاں موجود نہیں تھے. مگر عجیب ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا نادے علیًّ، اور علی آئے، اس عالم میں آئے کہ تیزی کے ساتھ آئے. حبیب نجار بیمار نہیں تھے، مومن آل فرعون کی آنکھوں میں آشوب نہیں تھا، مگر علی کی مدد کا حال یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں آشوب بھی ہے اور پیغمبر پکارے تو علی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ بھی آئے اور تیزی کے ساتھ آئے. اور اب ہمیں انتظار ہے کہ پیغمبر رجل کہہ کر کب مخاطب کرتے ہیں. تو جب علم دیا تھا تو یہی کہا تھا کل دوں گا علم اسے
جو رجلن مرد ہوگا کرارن کرار ہوگا غیر فرارن فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا. اب عزیزوں مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ جب معیار یہ ہے صدیق ہونے کا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ صدیق میدان سے بھاگنے والے کو نہیں کہتے، میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے کو کہتے. جیسا میدان ویسا مقابلہ، جیسا میدان ویسا مقابلہ. اگر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جملہ اس وقت بھی امام حسین نے کہا تھا سید سجاد سے کہ جب رخصت آخر کے موقع پر تشریف لائے تھے اور جناب زینب موجود تھی اور جناب سید سجاد نے یہ سوال کیا کہ بابا حبیب کیا ہوئے؟ کہ قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے. کہ مسلم بن اوسجہ کا قد قتل، بیٹا وہ بھی مارے گئے. اور اس خیال سے کہ آہستہ آہستہ کہیں عباس کے بارے میں سوال نہ کر لیں. تب حسین نے یہ کہا کہ بیٹا اتنا سمجھ لو کہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، کہ اب خیموں میں مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں. رجل الا انت وانا، یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں، اور اب میں میدان میں جا رہا ہوں. اس وقت سید سجاد نے کہا پھپھی اماں ذرا مجھے عصا تو دیجیے گا، پھپھی اماں مجھے عصا تو دیجیے گا. کہا بیٹا عصا کا کیا کرو گے؟ کہا پھپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں میرا بابا کتنا تنہا ہو گئے ہیں، میں عصا کے سہارے سے میدان میں جاؤں گا اور اپنے بابا سے دفاع کروں گا. اور جب اٹھنے لگے تو امام حسین نے بٹھایا کہ نہیں بیٹا، میدان دو طرح کے ہیں، ایک کربلا کا میدان ہے، ایک کوفہ اور شام کا میدان. یہ پھر چھوٹا میدان ہے، یہ پھر چھوٹا جہاد ہے کہ جہاں پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں. وہ بڑا میدان ہے کہ جہاں پر ماں اور بہنوں کو لے کر جانا ہے اس عالم میں کہ حق کا پرچار بھی کرنا ہے، پیام حق کی سفارت کے فریضے کو بھی انجام دینا ہے. اور کیفیت یہ ہوگی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہوں گی. سید سجاد نے اس بڑے میدان کے اندر بھی بڑا جھم کر مقابلہ کیا. اور عزیزوں یاد رکھیے گا کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا تو اس موقع پر بھی ایک عجیب منظر ہمارے سامنے آ گیا. 11 محرم کو عمر ابن سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کو دفن کیا ہے، مگر حسین کے لاشے کا دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ اس موقع پر جناب زینب سلام اللہ ڈانٹ دیا، پہلے تو ڈانٹ دیا. جب عمر سعد نے کہا کہ ہاں ان بیویوں کو سوار کراؤ، یہ کیسے خود سوار ہوں گی، ان کو سوار کرواؤ. جب شمر اور یزیدی لشکر آنے لگا تو زینب نے ڈانٹ دیا خبردار کوئی ہمیں مس نہ کرے. اور پھر اس کے بعد لیلا کے پاس آئیں، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں. اے فروہ قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں. اے رباب زینب موجود ہے، شریکت الحسین موجود ہے، میں تمہیں سوار کراؤں. سب کو سوار کرایا، یہاں تک کہ بیمار بھتیجے کو بھی سوار کرایا. مگر آخر میں سب کو سوار کرانے کے بعد جناب زینب جب تنہا رہ گئی اور دائیں بائیں دیکھا کہ خود میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے تو فرات کا رخ کر کے عباس علمدار کو پکارا. اے عباس تیری نیابت میں نے تو سب کو سوار کرا دیا مگر اب میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں. کسی طرح یہ بیبیاں خود سے سوار ہوئیں اور پھر جب سوار ہو چکی تو ریاض الاحزان کی روایت جس کی طرف میں عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر عمر سعد نے کہا کہ ان بیبیوں کو مقتل سے گزارا جائے تاکہ ان کے زخم اور زیادہ تازہ ہو جائیں، ان کے درد میں اور اضافہ ہو جائے. یہ اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دیکھ لیں. اور جب مقتل سے گزارا گیا تو سر موجود نہیں، سر تو کاٹے جا چکے ہیں. مگر آپ مجھے بتائیے کہ بے سر کے لاشوں میں لیلا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروہ کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ کیا ام کلثوم کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے بھائی عباس علمدار کا لاشا ہے؟ ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہی تھی. فروہ قاسم کے لاشے کو، لیلا اکبر کے لاشے کو، ام کلثوم بھائی عباس کے لاشے کو، اور سید سجاد اپنے بابا حسین کے لاشے کو دیکھ رہے تھے. ایسے میں اگر کوئی پوچھے کہ زینب کس کو دیکھ رہی تھی، جناب زینب کی نظریں کس کے لاشے پر تھی، تو ذہن میں آتا ہے یا اونو محمد کا لاشا دیکھ رہی ہوں گی یا اپنے ماجائے حسین کے لاشے کو دیکھ رہی ہوں گی. جواب جی نہیں، نہ زینب حسین کے لاشے کو دیکھ رہی تھی، نہ زینب اونو محمد کے لاشے کو دیکھ رہی تھی. سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر تھی اور زینب کی نظریں سید سجاد پر تھی. محسوس یہ ہو رہا تھا سید سجاد کی جو کیفیت تھی، لرز رہے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ روح پرواز کر جائے گی کہ یہ زمانے کا امام ہے، حسین اسے میرے حوالے کر کے گیا ہے.
میں کیا ایسا کروں کہ جس کے ذریعے سے سجاد کی توجہ ہٹے؟ تو جناب زینب نے کام کیا، اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، اور جب جناب زینب سواری سے گرنے لگی تو سید سجاد متوجہ، ارے پھوپھی اماں آپ کو کیا ہوا؟ ارے پھوپھی اماں آپ کو کیا ہوا؟ تو جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا پہلے تو بتا کہ تجھے کیا ہوا، اے بیٹا تو بتا کہ تجھے کیا ہوا۔ سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے کہ اس بیٹے کا کیا حال ہونا چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے مقتل میں موجود ہو اور وہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر بھی اپنے باپ کے لاشے پر نہ ڈال سکے۔ وہ ڈالے تو کیسے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، جس کے گلے میں توقے وہ ڈالے تو کیسے ڈالے، وہ دفن کرے تو کیسے کرے؟ اس موقع پر جناب زینب نے تسلی دی اور کہا کہ اے بیٹا مگر ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہاں پر روضے تعمیر ہوں گے، یہاں پر مقبرے بنیں گے، یہ مزار بنیں گے، اور یہاں پر لوگ دور دور سے آیا کریں گے صرف اس حسرت اور تمنا کے ساتھ کہ ہمیں جانا ہے کربلا تاکہ غریب زہرا کی بارگاہ میں ایک سلام عقیدت پیش کر سکے۔ لوگ دور دور سے آ کر کہیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ سید سجاد کو تسلی تو ہو گئی، بس عزیزوں آخری بات جس پر میں مجلس کو مکمل کرنا ہوں، یہ جو جناب زینب نے اپنے آپ کو راہوار سے ناکے سے گرایا، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک مصیبت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی کہ جس میں جناب زینب شریک ہوئی ہیں، اور وہ مصیبت کون سی ہے؟ ہر شہید جب گھوڑے سے زمین کربلا پر گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا، ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر ہمارا سلام و علمدار کربلا پر کہ جب گھوڑے سے زمین پر گر رہے تھے تو بازو قلم ہو چکے تھے، سہارا نہ لے سکے، منہ کے بل زمین کربلا پر گرے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ سوال کریں کہ مگر عباس کے تو بازو قلم ہوئے تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے، بی بی نے تو سہارا لیا ہوگا۔ نہیں عزیزوں، بی بی بھی سہارا نہ لے سکیں، اس لیے کہ جناب زینب کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا کہ سر کے پیچھے گردن کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ جس کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوں، اس کے ہاتھ اگر ہوں تو بھی وہ سہارا لے تو کیسے لے؟ جب جناب زینب گری تو مصیبت عباس میں شریک ہو گئی، نہ عباس گرتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے سکے، نہ جناب زینب گرتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے سکیں، منہ کے بل زمین کربلا پر گری۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ مالک بانی مجلس، حاضرین مجلس کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اس گھر پر گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اس گھر سے گھر والوں سے ہر طرح کی آفات و بلیات کو دور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ایران کے مومنین کو فتح و نصرت و غلبہ عطا فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔